السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صدق الله العظيم ورسوله وبلغنا رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز مقدم خالص احترام بزرگ مکملیت ہم دوستوں عزیز اللہ کی عزت کا دل انسان ہوگا اس کی توفیق اور اس کے انتخاب اس کے فضل سے آج کے اس مقدس مناسبت سے اس حاصل کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عزت ہمارے آنے رسول فراہم صالح کو اپنی فضل سے اپنے حبیب سے اپنے بار خوش اور جو کچھ بھی صحیح صحیح باتیں نہیں کریں اللہ سے سب سے پہلے مجھے بات کو فراہم کریں، اس کے بعد اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بات ہے اس عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اللہ عزت مقدس کلام کلام عزت تقریباً یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہ ڈالنا، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرنا اور صحت کی حفاظت کرنا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کرنا۔ ہر انسان بلا کسی تفریق دین و ملت و مذہب ہر انسان پر لازم و ضروری طور پر دور موجود میں خدا کی نعمتوں کا جس طریقے سے غلط استعمال یا بیجا اسراف بیجا خرچ جس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آج کے دور کا ایک خطرناک مسئلہ نظر آ رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ مسلم معاشرے کی تباہیوں کے جو سامان مہیے کیے جا رہے ہیں اور مسلم معاشرہ اس تیزی کے ساتھ ہلاکت خیزیوں سے دوچار ہے، یہ قابل افسوس بات بھی ہے اور قابل اصلاح چیز بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے مطلق ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچاؤ، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرنا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحتوں کی بھی حفاظت اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے نجی معاملات کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں، ان تمام پر ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہر انسان پر لازم ضروری بات ہے۔ آج کے دور میں انسان جن چیلنجز سے انسانوں کا سامنا ہے اور مخالفتوں کے ساتھ ساتھ تباہیوں کا جو سامنا ہم اور آپ آج کے دور میں کر رہے ہیں، یہ اس بات کا رماز ہے، اس بات کو جتلاتا ہے کہ آج کے دور میں انسان تو ہے لیکن انسان کے بود و باش کا طور طریقہ، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ انسانیت والا نظر نہیں آتا، بلکہ طور طریقہ کسی اور کا نظر آتا ہے اور دکھنے میں تو طور طریقہ اختیار کرنے والا انسان نظر آتا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ
آج کے خطاب میں جو اگلی گفتگو ہوگی وہاں پر ہماری تمہیدی گفتگو آپ سے آپ سمجھ میں آئے. نوجوان نسل کو اس تیزی کے ساتھ تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس انجوائے کر رہے ہیں, ہم بس لطف لے رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں. کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا, حد سے آگے بڑھ جانا یہ مہلک ہوتا ہے. یہ صحت کے لیے بھی ہانیکارک ہوتا ہے, صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوا کرتا ہے, اور کبھی کبھار تو انسانی زندگی داؤ پر لگ جایا کرتی ہے. صرف زندگی ہی نہیں بلکہ کاروبار, ہر بار سب کا سب داؤ پر لگ جایا کرتا ہے. یہ چیزیں آئے دن دیکھنے میں, سننے میں آتی ہیں اور پڑھنے میں بھی آتی ہیں کہ کیا کسی اور نے, بھگتا کسی اور نے. گھر میں کرتا کوئی اور ہے اور بھگتنا سارے پریوار کو پڑتا ہے. گھر کا کوئی ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, اور ایسا بیمار, اور بیمار بھی کیوں ہوا, کچھ غلط عادتیں اس نے اختیار کر لی, غلط لوگوں کی سنگت مل گئی, غلط لوگوں کا دوستانہ مل گیا, اور اس کے بعد جب بیماریوں کا اس پر حملہ ہوا, اس کے علاج کے سلسلے میں اپنا سارا اثاثہ, ساری پونجی, حتیٰ کہ اپنے والد کا بچا ہوا جو بھی اثاثہ تھا وہ سب, پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ یا تو گھر کو گروی رکھ دیا جاتا ہے, یا تو بیچ کے پھر کہیں جا کر کسی جو ہے جھوپڑ پٹی میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور علاج کراتے علاج مکمل ہو نہیں پاتا ہے, اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن چلے جانے کے بعد اپنے ماں بعد والوں پر, اپنے بعد جو باقی رہ گئے ان لوگوں پر اتنا بڑا بوجھ بن جاتا ہے کہ وہ لوگ یا تو اس معاشرے سے, اس علاقے سے نکل کے کہیں اور جا کے بس جاتے ہیں, یا تو پھر معاشرے میں دبی سانسوں سے وہ لوگ جینے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں. یہ تباہی جو آتی ہے ہمارے معاشرے میں ہو یا ہمارے گھروں میں ہے, کبھی کبھار ان تباہیوں کو بلانے والے خود ہم اور آپ ہوا کرتے ہیں. بس دیکھا دیکھی, سیریل میں دیکھ لیا, فلم میں دیکھ لیا, کسی ویڈیو میں دیکھ لیا, کسی ریل میں دیکھ لیا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے, تو ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں جو نا اس کو اسپیس دے دیا کرتے ہیں. حالانکہ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے, ریل الگ ہوتی ہے, ریئل الگ ہوتا ہے. ریل بنانے والا بس اس کو کچھ ذاتی مفاد وہاں پر مقصود ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا ویورز چاہیے ہوتے ہیں, سبسکرائبرز ہونے اس کو چاہیے, اس کو مطلوب ہوتا ہے, اس لیے وہ الٹی سیدھا ڈان پڑان حرکت کر کے بس لوگوں کو اپنے جانب متوجہ کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے, زیادہ سے زیادہ ویورز ہوں گے, اس کے سبسکرائبرز زیادہ ہوں گے, لائک کرنے والے زیادہ ہوں گے, شیئر کرنے والے زیادہ ہوں گے, تو اس کو انکم بھی اس طریقے سے ملے گی. اس کا نظریہ کیا ہوا کرتا ہے. لیکن ہمارا نوجوان اس کے مطابق جو اس نے اختیار کیا, جو اس نے کھایا اس کے جیسا کھانا, جو اس نے پہنا اس کے جیسا پہناوا, جو اس نے کیا اس طریقے کے مطابق کرنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں بھاری بھرکم نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آج تقریباً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ نوجوان جب اس عمر میں آ جاتا ہے, عمر کے اس پڑاؤ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کے جذبات کھلنے لگتے ہیں, جہاں پر اس کے احساسات پھیلنے لگتے ہیں, وہاں پر آ کر اس بندے کو اپنے فیوچر کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا, وہ ان فیوچر کے حالات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے آج پرسنٹ میں جینے کا جو طریقہ کار اختیار کر لیتا ہے, وہ اس کے حق میں پرسنٹ جو ہے حال میں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور مستقبل میں بھی اس کے لیے نقصان دہ نظر آتا ہے اور ثابت بھی ہوتا ہے. اللہ نے تو وضاحت ارشاد فرمایا, واضح طور پر ارشاد فرمایا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث بنے. آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں, اگر خرابیوں کو صرف آپ نوٹ کرتے جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی خرابیوں کے باوجود ہم لوگ بچے کیسے ہیں. کون سی ایسی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. دوسروں کو ہم بعد میں گالیاں دے لیتے ہیں, بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا اپنے درمیان جو برائیاں چل رہی ہیں, اپنے درمیان جو خرابیاں چل رہی ہیں, کم سے کم ان کی تو اصلاح کی ضرورت ہے. آج کے دور میں ہم نے شادی بیاہ سے لے کر گھروں کے چھوٹے موٹے رسومات, چھوٹی موٹی تقریبات سے لے کر اپنے نجی معاملات میں بہت سی ایسی غلط چیزیں, غلط معاملات کو ہم نے رواج دے دیا ہے, جس کا غلط اثر آنے والے نسلوں پر بڑی تیزی سے پڑ رہا ہے. آپ شادیاں اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے مسلم معاشرے کی شادیاں دیکھ لیں, ہمارے مسلم معاشرے کی چھوٹی سے چھوٹی تقریبات, چھوٹے سے چھوٹے فن سے دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں جس طریقے سے زندگیاں گزاری جا رہی ہیں, اس طریقہ کار کا ملاحظہ کر کے دیکھ لیں. ہم اور آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں, اس طریقے حیات کو, اس
طریقے کو ہمارا تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کھان پان کیسا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا پہناوا کیسا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے دوستوں کا انتخاب کس طریقے سے ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا بنتا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ جناب من اس کی رحمت کو، جب اس کی رحمت مانگنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رحمتی بنانا پڑتا ہے، یا پھر رحمتیوں جیسے کام کرنے پڑتے ہیں، تب نہیں جا کر اس کی رحمت اترا کرتی ہے۔ کام جہنمیوں کے، اور تقاضا اس بات کا ہے کہ رب کی رحمت ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ضرور ہے، لیکن جب کام اس کی رحمت کو بلائے جانے کے کیے جائیں۔ مسجدیں ویران ہو گئی، تھیٹر آباد ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، شادی خانے آباد ہو گئے جناب آج کے دور میں۔ میں نے بھارت کے خطابات میں کہا، کئی لوگوں نے میرے خطابات پہ غلط کمنٹ بھی کیے، حالانکہ میں مانتا ہوں، یہ میرا نظریہ ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ آج ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، جمعہ کے دن نکاح ہونا چاہیے اور مسجد میں نکاح ہونا چاہیے۔ میں اس کا مخالف نہیں، جمعہ کے دن نکاح کرو، آپ مسجد میں نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرنے کی سنت لوگوں کو یاد رہے گی، لیکن نکاح کے موقع پر جو میوزک، جو تماشے، جو غلط کام کیے جاتے ہیں، ان کا غلط ہونا لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ بولے تو لوگ ہمارا گلا دبانے پر چلے آتے ہیں۔ جمعہ کی جو مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سنت ہے، یہ چیز کہیں اور سے ثابت ہے، یہ آج تک مجھے نہیں معلوم ہوا۔ حضور کریم رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں، اس میں سے کتنے نکاح مسجد نبوی شریف میں ہوئے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ بس لوگوں کو پتا چل گیا کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، لوگ اس سنت پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، لیکن جو دولہا بن کے آ رہا ہے، کیا اس کا چہرہ، اس کی شکل جو ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے؟ جو سنت ادا کرنے آ رہا ہے خود وہ ڈائمنڈا بن کے آ رہا ہے، جو سنت ادا کرنے آ رہا ہے یہاں پر وہ ویڈیوگرافی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی خانہ خدا بن کے اس میں، اور یہاں بس نکاح وہ بن کر ہوتا ہے کہ نکاح کو ایک اسلامی لیبل لگانے کے لیے لوگوں نے خطبہ رکھ دیا ہے آج کے دور میں۔ خطبہ نکاح یہ کہ بھائی ایک مسلمان کا نکاح ایک مسلمانی کا لیبل لگانے کے لیے آج ہمارے نکاح بس اسی قابل رہ گئے۔ یہاں خطیب کا خطبہ ختم ہوا اور وہاں سے ہو گیا۔ مستورات مردوں کی موجودگی میں دلہے سے گلے ملنے کے لیے اسٹیج پہ چلے آتی ہیں، اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہو سکتی ہے؟ بولے تو لوگ بولے کہ مولانا بہت غلط بول دیتے ہیں، غلط نہیں ہے جناب، یہ ہم نے سیکھا ہے دوسری قوموں سے، ہم نے ویڈیو میں، فلموں میں، سیریلوں میں یہ غلط حرکت دیکھی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو اچیو کرتا ہے، اور وہ سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام نہیں ہے۔ مستور کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو چھپا کے رکھا جائے، خاتون کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر راج کرے، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے جسے دنیا کی نظر سے چھپا کے رکھا جائے۔ لیکن آج ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، یہاں نکاح ختم، جماعت کے لوگ، بڑے دوسرے لوگ ابھی اترنے والے بھی ہوتے کچھ مقامات پہ، تو شرم کے مارے ہمیں آنکھیں کر کے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ پھر بولتے کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کہیں نگاہ بھی اٹھی، بابا نے چھوڑا دیکھتا، حد ہو گئی یار، تم چلاؤ اسٹیج پہ، ہم موجود ہیں وہاں پہ، ہمارے سامنے تم یہ حرکت کرو، خدا نہ خواستہ کبھی ظاہر سی بات ہے یار، سامنے کون کھڑا ہے مجھ کو دیکھنا پڑے گا، میں تو کہا میں ایسے منڈی کر کے جاؤں گا کسی سے، سامنے کھڑا اگر کوئی ہے تو بھائی دیکھنا ہی پڑے گا، بولا پڑے تو تھوڑا سا سائڈ ہٹو، مجھ کو جانے دو یہاں سے، لیکن لوگ بتائے گا وہاں چھوڑے دیکھتا ہوں، ابھی کیا ضرورت ہے، میں 3 بچوں کا باپ ہوں یار، میری شادی شدہ لائف ہے میری یار، اس کو کیا ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی؟ بس الزام لگانا ہے، تم غلط کرو تو وہ صحیح، مولانا کا صحیح ہوتا ہے، مجھے غلط ہوتا ہے، اور تباہی کہاں آتی ہے جانتے ہیں؟ نکاح سنت مصطفیٰ ہے، یہ ایک اتفاق اجماعی چیز ہے، ہر کوئی مانتا ہے نکاح سنت مصطفیٰ ہے، لیکن کیا وجہ ہے آج کے دور میں کیے جانے والے نکاح کا جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو چلنے کا ٹائم جو ہوتا ہے 5 سال 10 سال اتنا نہیں چل پا رہے ہیں آج کے جو کثرت کے ساتھ یہ چیزیں دیکھ، یا تو ہمارا نوجوان شادی نہیں کرنا چاہتا، شادی کے چکر سے بچا رہے نہیں بھائی، انہوں نے اپنا ایک الگ راہ انہوں نے اختیار کر لی، کیا فون تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس ہے، اینڈرائڈ ہے، اور ماشاءاللہ
ٹیلر ہے، درزی ہے، گیرج میں کام کرتا ہے، آئی فون لیا ہوا ہے 14 میکس وغیرہ پرو جو ہے وہ لے لیا، اور اس میں جو غلط ویب سائٹس آ گئی ہیں، سب عقل مند ہیں، اشارہ کافی ہے، اسی سے ہمارا نوجوان کام چلا لے رہا ہے. اشارہ کر رہا ہوں، مسجد ہے کھل کے نہیں بول سکتا ہوں، غلط ویب سائٹس ہیں، اس پہ غلط سائٹس آتی ہیں، اس سے اپنا معاملہ وہ سلجھا لے رہا. اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ بھائی یہ شادی کی ذمہ داریوں سے ہٹو سالہ، ایسے اپنا کام چلا لو. اللہ رب العزت نے جس کو جوہر بدن قرار دیا ہے، جن قطرات کے ذریعے ایک زندگی معنی سے وجود میں آتی ہے، ان قطرات کو آج ہمارا نوجوان نالی میں بہانے پر فخر محسوس کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا عمر گزری، اس کے بعد جب گھر والوں کا پریشر بنتا ہے کہ نئی بات شادی کرنا پڑتا، اب اس کے بعد کبھی اس حکیم صاحب کے پاس، کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس وید کے پاس دوڑے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کو اپنا دھندا چمکانا ہے. صاحب آج 10 روپے کی دوا ہم 10,000 میں بیچیں گے، اس لیے کہ مجبور آپ کو، مجبوری ہے آپ کی. ہمارے یہاں دھندا چلانا ہے ہم کو. خرابیاں ہم نے لائی ہیں، اس کے بعد پھر معاشرے کے خراب ہونے کا اگر ہم رونا روئیں تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی میرے نظریے کے مطابق. آج مسلمان جس تیزی کے ساتھ تباہ ہوتے جا رہے ہیں، جو غلط جو دوسری قوموں کے جو غلط عادات و اطوار تھے، وہ عادات و اطوار آج ہمارے درمیان نظر آتے ہیں. آج تو عجیب سا ٹرینڈ چل، میں نے کہا نا، ایک سنت لوگوں کو یاد رہے گی لیکن جمعہ کا فرض لوگوں کو یاد نہیں رہا. آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کا نکاح ہونے کے فوراً بعد جمعہ کی نماز جو فرض ہے باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ نکاح ہو گیا، دلہا خود بیٹھا رہتا وہاں پہ، دلہے کا باپ بیٹھا ہوا ہے، جمعہ کے دن کا جو ہے نکاح کرنا یہ سنت ان کو پتہ چل گیا، یہ یاد رہ گیا، لیکن جمعہ کی نماز جو فرض ہے یہ لوگوں کو یاد نہیں رہی. سنتوں کے پیچھے اتنا ہم، اور وہ بھی کون سی سنت اختیار کرتے ہیں؟ وہ سنت جس میں اپنا فائدہ ہو، وہ سنت جس میں اپنا ظاہری دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو، وہ سنت ہمیں بہت اچھے سے یاد رہتی ہے. اور جس سنت کو ادا کرنے میں جسم کھلتا ہے، وقت لگتا ہے، وہ سنت ہمیں کبھی یاد نہیں آتی ہے. حضور کریم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں جتنے نکاح آپ نے کیے ہیں، اپنی حیات مقدسہ میں جو بھی آپ نے کیا ہے سب سنت ہے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فرضوں کا بھی اہتمام آپ نے کیا ہے، فرائض کا بھی اہتمام رہا. لیکن آج ہمارے درمیان سے کوئی بھی آپ تقریب لے رہے، نکاح کی تقریب ہو، ولیمہ کی تقریب ہو، یا پھر گھریلو کوئی تقریبات ہو، گھریلو کوئی فنکشنز ہو، عرس وغیرہ میں بھی آج کل بدعت چالو ہو گئی ہے. کسی بھی بزرگ، میں عرس کا منکر نہیں ہوں، میں خود الحمدللہ عرس کا حمایتی ہوں، میں خود اس کا سپورٹر ہوں الحمدللہ. کئی خطابات میں نے دلیل شرعی سے، دلیل عقلی نقلی سے اس کے جواز میں نے ثابت کیا ہے. لیکن اس موقع پر جو غلط کام کیے جاتے ہیں ہم اس کی تائید نہیں کیا کرتے. ہم کھلا الفاظ میں اس بات کو جو ہے واضح انداز میں بیان کرنا چاہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین اسلام مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، کیا آج ہمارے درمیان دین اسلام اسی خوبصورت طریقے سے باقی ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا سوچئے نا. نوجوان اگر 18 کے بعد والی عمر پہ پہنچ گیا ہے تو میں بارہا کئی لوگوں کو میں تاکید بھی کرتا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہیئر اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، بولنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے. کسی دوست کو دیکھ لیا کہ وہ گٹکا خور ہے تو اب گٹکا بھی شروع ہو گیا. کسی کو کھینی منتا ہوا دیکھا تو کھینی بھی شروع ہو گئی. کسی کو سگریٹ مارتا ہوا دیکھا تو سگریٹ پینا شروع کر دیا. اور آج تو تباہیاں اس قدر ہمارے درمیان آ گئی ہیں کہ کسی کو چڑھاتا ہوا دیکھا تو لوگوں پہنچے ہوئے وہاں پر جا کے دیکھے لگتا ہے کہ پیچھے سائڈ میں چلم مارے جاتے ہیں، وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. کتنے ہمارے مسلمان بچے اس میں آپ کو ملوث نظر آئیں گے. نشیڑی ہمارے بچے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم رونا کس بات کا رو رہے ہیں کہ فلانی یہ کر دیا، فلانی وہ جو کیا چھوڑو اس کو، وہ باپ میں دیکھنے کے ٹائم بہت بڑا دیکھنے کے لیے. پہلے ہمارا بچہ جس تیزی کے ساتھ تباہ ہوتا جا رہا ہے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں نے، میں نے کہا نا، ریلز دیکھی، سوشل میڈیا تو آج ہر ایک کے ہاتھ میں. دیکھا فلانا ایسا کیا تو اب شروع.
یہ وہی مسلمان قوم ہے نا جو میدان جنگ میں تلوار لے کر ناچا کرتے تھے، اور آج ہمارا نوجوان ویڈیو بنانے کے لیے عورتوں کی طرح ٹھمکے لگاتے ہوئے ناچتا۔ ہمارے بچپن میں بولتے تھے ہمارے دادی نانی کہ شادی کے موقع پر ہجڑوں کو بلا کے نچایا جاتا تھا۔ پہلے جو ہوتے تھے اہل سنت، ہر ایک بات نہیں کر رہا، ہجڑے آتے تھے، ہجڑے سمجھتے نا، مخنث، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ لوگ آتے تھے ڈھولک لے کے، اور وہ لوگ گانا گاتے تھے، کچھ ناچتے تھے، ان کی فیس ہوتی تھی، فیس دے دی جاتی تھی۔ اور آج کل تو ہجڑوں کی بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نوجوان ہی ناچ رہا ہے شادی کے موقع پر۔ الفاظ اگرچہ میرے سخت ہیں لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں آج کے دور کی، نوجوان ہی ناچ رہے ہیں، اور کس کے سامنے؟ مستورات بیٹھی ہوئی ہے بے پردہ، اور انہیں کے سامنے ناچا جا رہا ہے، ڈسکو ڈانس لگایا جا رہا ہے، اور نوجوان ناچ رہا، اور بول رہے کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، وہ جو ہوا وہاں جو حالات ہوئے ہمیں غم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ غم ان مردوں ہجڑوں کے ناچنے کا غم ہے۔ اور پھر بولتے کہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ شکر مناؤ، یہ صدقہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا کہ رحمت نہ اترے تو غضب اور اللہ کا جو ہے نا عذاب بھی نازل نہیں ہو رہا۔ حضور کا صدقہ ہی تو ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب کا فرمان ہے محبوب تم تمہارے امتیوں کے درمیان موجود ہو، اسی وجہ سے ہم تمہاری امت کو برباد نہیں کر رہے۔ ورنہ تو جس تیزی کے ساتھ دیکھ لیں آپ، صبح فجر میں جائیں گے ادھر تو وہ ادھر کٹ ہاف پینٹ والے چڈی پہننے والے امیر لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ، چڈی پہن کے امیر لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، حد ہو گئی، جن کے پاس پیسہ کم ہے وہ پورے لباس میں جا رہے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ آگے بیچارے کو کپڑے پہننے کی بھی اس کو صحیح سے نہ تو صحیح سے سلیقہ ہے یار، نہ تو بیچارے کو صحیح سے کپڑے مل پائے، چڈی بھی گھومتے رہتے وہاں پہ، اور سامنے جو نا وہ کتا ہوتا ہے، پمپی ڈمپی چمپی جو بھی نام ہو اس کا، اور اس کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ پٹا۔ اب کچھ لوگ ماشاءاللہ زنجیر ڈال دیتے ہیں، ایسے تو میں بہت کمی واقعی کے لیے جاتا ہوں، کبھی کبھی بس کوئی دیکھتے ہوئے ہنستا رہتا ہوں، یار کیا زندگی ان لوگوں کی، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو اشرف المخلوقات میں صرف مخلوق ہے وہ، معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا آگے اشرف المخلوقات گئے پیچھے یہ جائے، لیکن حال یہ ہے اشرف المخلوقات پیچھے ہے اور ساتھ اسی مخلوق آگے جا رہی ہے اور اس کو تھامے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت، کوئی گدھا بھگاتا ہے تو کوئی کتا بھگا تو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ تو یار کتے بھگاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن کچھ لوگوں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کتوں کے گلے میں ڈالتے ہیں زنجیر، جس کی بھی زنجیر مل جائے۔ ہمارے نوجوان نے دیکھ لیا کہ کتے کے گلے میں زنجیر پڑی تو خود بھی ڈالنا شروع کر دیا، آج کے دور میں رد کرو زنجیر پڑ گئی ہے، کئی لوگوں کے آپ کو گلے میں زنجیر پڑی نظر آئے گی۔ اب تو اور ایک بہانہ ہو گیا، کیا فلاں درگاہ کو گئے تھے، وہاں کے جو مجاور صاحب ہیں انہوں بولے یہ زنجیر تمہارے گلے میں جب تک پڑی رہتی ہے تم نہ کون کیا بھی کر نہیں سکتے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات، ہم الحمدللہ جو معمولات برحق، معمولات مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، الحمدللہ ہم انہیں دل سے مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چین کی گھڑی پہننا، چین کی گھڑی آپ نے فرمایا کہ یہ دھات ہے، اور دھات کا استعمال مرد کے لیے سوائے چاندی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، کوئی بھی دھات مرد کے استعمال میں نہیں آ سکتا سوائے چاندی کے، وہ بھی بمشکل تمام 3 سے 3.5 گرام، بس اس سے زیادہ مرد کوئی بھی دھات استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چاندی کی چین کی گھڑی پہننے کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناجائز لکھا تھا، صرف ہاتھ کی گھڑی جو کہ ضرورت ہے نا، اسے دیکھنا ضروری ہے بھائی، گھڑی آپ ٹائم دیکھنے اس کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک استعمال والی چیز ہے، یہ جو چین ڈال کے آپ جو چل رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا استعمال ہے اس کا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو احادیث کی روشنی میں چین کی گھڑی پہننے کو آپ نے منع فرمایا، لیکن آج ہمارا نوجوان اہل سنت و جماعت کا فرد ہونے کا دم بھرنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ فلاں درگاہ کے کسی صاحب نے ہمیں
چین کی چین وہ لوکھڑ کی یا اسٹیل کی چین پہنوائی ہے، تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ دین اسلام حضور کریم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہی دین اسلام ہے جناب. فرمودات خداوند قدوس، فرامین مصطفیٰ، ان سب کا مجموعہ ہے دین اسلام. اللہ رب العزت کے فرامین یا حضور کریم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کوئی ایک روایت مجھے ایسی بتا دی جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ کسی آستانے پر بیٹھا ہوا کوئی بھی آدمی اگر خلاف شرع کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو کام کیا جا سکتا ہے. لیکن میں حدیث بتاؤں گا. میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طاعت فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. سب سے مقدم اللہ کی فرمانبرداری ہے. اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا حکم اگر ماں باپ بھی دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ رب کا حکم سب کے اوپر ہوتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک اللہ کے حکم کے بعد سب سے بڑا حکم ہوا کرتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کے لیے صرف ایک دھات، وہ کیا؟ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی. بس حضور نے فرمایا ختم ہو گئی بات. حضور کے فرمان کے خلاف اگر کوئی اپنے حق کا بڑے سے بڑا ولی بھی کہہ دے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، حضور کا فرمان مانا جائے گا. جو مجاور وہاں بیٹھا ہوا ہے، کئی ایسے بھی مجاور ہم نے دیکھے جنہیں یہ تک نہیں پتا کہ عشاء کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں آتا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کیسے جاتا ہے، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کس کو کہتے ہیں اور دن بھر میں کتنے وقت نماز پڑھی جاتی ہے، جنہیں شریعت کا ذرہ بھر علم بھی نہ ہو اور اس لیے نے لیا کسی سے ہاں پکڑ کے لایا، وہ بیڑی اڑی ڈال دی یا پھر گلے میں چین ڈال دی. ایک دم واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کسی بھی آستانے کے جانب منسوب کوئی بھی چاندی کی بیڑی بول کے ڈالتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے. دھاگا باندھ لیتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے. ہاں تعویذ جائز ہے جس تعویذ میں قرآنی کلمات یا احادیث میں موجود دعائیں جو ہیں وہ دعائیں یا آیت قرآن میں لکھی ہو وہ تعویذ پہنا جا سکتا ہے. بس تعویذ کا جواز ہے لیکن تعویذ کیسی ہونی چاہیے؟ یا تو اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہو یا احادیث میں موجود جو دعائیں ہیں وہ دعائیں لکھی ہو یا ان دعاؤں یا ان آیات کا عدد نکال کر لکھا گیا ہو، بس وہی تعویذ. اس کے علاوہ مکہ مدینے کی اتنے فوٹو والی ایک تعویذ آتی ہے، ایک راؤنڈ تعویذ آتی ہے، یہ سب ناجائز ہے. تعویذ جو احادیث سے اور اولیاء کرام کے ملفوظات اور ان کے فرمودات کی روشنی میں جس کا جواز ثابت ہوتا ہے، بس اتنا ہی جو میں نے عرض کیا ہے. اس کے علاوہ بیڑی پہننا، اس کے علاوہ 10 قسم کی انگوٹھیاں پہننا، اس کے علاوہ یہ زنجیریں ڈال لینا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے. صاف الفاظ میں بول رہا ہوں، مسئلہ بتانا میرا کام، عمل کرو تو آپ کا بھلا، نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان. مسئلہ میں نے بتا دیا. نوجوانوں میں وہ کسی کو دیکھ لیا ریلز بناتے ہوئے سونے کا چین ڈالا ہوا، اب وہ ڈالے پھر کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، میں کہا بھی کرتا ہوں کہ جناب من ہم مرد ہیں عورت نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ بولیے. ہم مرد ہیں. مرد کے لیے صرف چاندی، وہ بھی کتنی؟ بہت زیادہ 3.5 گرام چاندی بس مرد کے لیے جائز ہے، وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں. آج کل کا نوجوان تو بالیاں پہننے لگ گیا ہے. غلط کر رہا ہوں کیا؟ بالیاں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے جائے بھاڑ میں فرق نہیں پڑتا. ہمارے مسلمان بھائی ایسا کرتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا دیکھی بالیاں پہن رہا ہے، جٹے لگوا رہا ہے، بڑے بال چھوڑ لیے اور پکڑ کے جو نا اس کو لبر اس سے لگا کے اس کو کر رہا ہے، چٹیاں بنا لی. کیا ہے بھائی؟
ہم دوسروں کا گلا بعد میں کر لیتے ہیں, دوسروں کا گناہ بعد میں بولیں, پہلے اپنا تو دیکھیں نا. رب نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کوئی کام ایسا مت کرو جس کی وجہ سے تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. کون سی خرابی ہے؟ دوسروں کا دیکھا دیکھی ہم نے اختیار کر دیا. زلف سنت ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن حدیث کی روشنی میں جو زلف رکھی جائے وہ سنت ہے. یہ بات یاد رکھیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف مبارک تھی, کان کی لو, یہ ہے نہیں ایسا دکھ رہا ہے نا, یہاں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہوا کرتی تھی, یعنی آپ کے سر اقدس کے بال شریف یہاں تک تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک نہ کٹواتے تو آپ کی زلف مقدس آپ کے کندھے تک آتی, کندھے کے نیچے نہیں. فرق سمجھ میں آ رہا؟ کندھے تک آنا الگ ہے, کندھے کے نیچے جانا الگ ہے. کندھے تک کسی وجہ سے آ جائیں تو تب بھی فقہاء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ بھی حضور کے بعض مواقع کی سنت ہے. اکثر مواقع ایسے ہوا کرتے کان کی لو یا اس کے آس پاس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہوا کرتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ دین کا پتہ. لوگوں نے کسی ہیرو کو دیکھ لیا, اس کے مطابق بال رکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ہوا کیا, کام کر رہے بال سامنے آ رہے ہیں. عورتیں جیسے وہ لگاتی ہیں نا اپنے بال سمیٹنے کے لیے, ہمارا نوجوان لگا کے گھوم رہا ہے اس کو. آنکڑا عورتیں لگاتی, آج ہمارا نوجوان آنکڑا لگا کے گھوم رہا ہے بازاروں میں. پھر بولتے کہ رب کی رحمت کیوں نہیں آتی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے سخت تاکیداً آپ نے اشارہ فرمایا تھا, اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شکل اختیار کیا کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے جو مردوں کی شباہت اختیار کر کے نکلا کرتی ہیں. طویل حدیث ہے. ہم اور آپ پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں. اللہ کی رحمت آج بھی نازل ہوتی ہے, لیکن پہلے ہم اور آپ اپنی اصلاح کو کر لیں. جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہے, جس تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان کو برباد کیا جا رہا ہے, ہمارا نوجوان سمجھ نہیں رہا. نوجوانوں میں غلط عادتیں ڈال دی جا رہی ہیں. ہر ایک کو تو سب سے پہلے موبائل کا مرید بنا دیا گیا, اس کے بعد فری میں ایسی ویب سائٹ اس کو ہائر کر دی گئی, ایسی ویب سائٹ اس کو مہیا کر دی گئی, کوئی پیسہ نہیں لے گا, بس تم اس کو جو ہے نا دیکھتے رہو. وہی دیکھتے دیکھتے مرد رہتے ہوئے کچھ اور ہو جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر شادی کے بعد آپ سے تعلقات صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر طلاق جیسا ایک دم خطرناک وہاں پر حادثہ ہو جاتا ہے. زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ارے کیا ہے, بولے گئے کہیں تو دوسری آئے گی. جناب من, کوئی بازار میں بکتی ہوئی چیز نہیں ہے کہ چلو ٹماٹر یہاں کا پسند نہیں آتا وہاں کا خرید لیں. زندگی ہے زندگی. اللہ رب العزت نے انما المؤمنون اخوہ فرمایا ہے. جو مومنین ہیں آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, بھائیوں کے جیسے رہتے ہیں, اس وجہ سے اخوہ کہا گیا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پسند نہیں. بہت سے جو خرافات آج چل رہی ہیں نا, اللہ کی ان خرافات سے ہماری حفاظت آمین. اور خصوصیت کے ساتھ میں بارہا آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں, شادیوں کے موقع پر, تقریبات کے موقع پر جو اسراف, جو فضول خرچی آج ہمارے درمیان ہے. اور بس آخری بات ہے, اس لیے کہ وقت ہو گیا, آخری بات کر کے خطاب ختم کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بڑی مہنگی کر دی گئی آج کے دور میں. لڑکا اگر ہے, ہم لڑکے والے ہیں, شادی سے پہلے اتنی لمبی لسٹ پہنچوا دیتے ہیں لڑکی کے گھر پہ. یعنی کہ عزت والی بھیک ہم اس کو بولتا ہوں. ایک تو بھکاری ہوتا ہے نا, گھر کے سامنے آ کے مانگ دیتا ہے, اور یہ ہے مطلب اے سی روم میں بیٹھ کے مانگی جانے والی بھیک, جس کو عزت والی بھیک بولتے ہیں. ٹھیک ہے, شریفوں والی بھیک. کیا شادی کے بعد یہ ہونا, وہ ہونا, فلانا ہونا, ڈھکانا. یار ایک بات مجھے بتائیں, وہ جس کی بیٹی ہے وہ کیا بہت بڑا جرم کر دیا اس نے کہ بیٹی کا باپ ہو کر؟ کیا کل تم شادی کے بعد کسی بیٹی کے باپ نہیں بنو گے؟ تم
جو آج ہم دوسری کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا کل کے دن ہماری بیٹی کے ساتھ وہ حادثہ نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہوگا. اس لیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک دم لمبی لسٹ. جہیز بولے نہیں، جہیز نہیں، توبہ جہیز نہیں لیتے ہم. کیا ہونا کیا نہیں، اپنی بیٹی کو 2 تولے کا سونے کا ہار ڈال کے بھیجو. اور کیا نہیں، توبہ جہیز نہیں لیتے ہم. 2 تولے کا ہار ڈال دو. کیا ہے، تمہاری بچیاں بہیں گی، اس کو کپڑے دھونے میں تکلیف بچیں گی. کیا ایک 20,000 کی کون سی واشنگ مشین دے تو نہیں چلے، ویسے کیا بھی نہیں. توبہ ہم جہیز لینے والے نہیں. اور کیا اس کو کیا بھی سبزی گبزی رکھنے کے واسطے فریج وریج کی ضرورت رہے گی. ایک دیکھ کو تھوڑا کون سی تھوڑی اچھی کمپنی کی 20,000 کی فریج بھی دے بھی چلا، ایسا کیا بھی نہیں ہے. لیکن جہیز نہیں مانگتے. جہیز مانگنا گناہ ہے. یہ کیا مانگ رہے ہو یار تم؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ پھر کیا بول رہے ہیں؟ وہ کیا ہے، کسی بھی فنکشن میں، سسرال میں، اس میں ہمارے بچے کے سسرال میں کیا بھی فنکشن رہا تو آٹو سے آنا جانا، گاڑیوں سے آنا جانا تکلیف ہوئی گی. تمہاری بچے کو تکلیف ہوتی، اس کے واسطے ایک کام کرو، کیا نہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی گاڑی دیے تھے ہمارے بچے کو، تمہاری بیٹی کے واسطے سے خالی ہمارے گھر سے لا کر تمہارے گھر چھوڑنے کو، کیا بھی نہیں. اب وہ بیچارہ تو شادی کر رہا ہے، وہ سوچے گا یار سب تو میری بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو میں اپنی بیٹی اس کے گھر کیوں بھیجوں؟ میں اپنی بیٹی اپنی گھر رکھ لیتا ہوں، اپنی گھر رکھ لیتا ہوں. 2 تولہ سونا آج کے دور میں جہاں تک میرا اندازہ ہے 1,25,000 تو قریب وہی ہوگی نا اس کا. کل ملا کے صرف جو دلہے راجا کی گود میں ڈالنا ہے وہ 5 لاکھ کا خرچہ تو وہی نہ بتا رہا. بولے جائز نہیں کی تو جائز نہیں لیتے نہیں تو پھر کیا کیس پڑتا نا. بولے کیا نہیں، صرف نام بیٹی کا کام اپنے بیٹے کا نکالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اور ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کے دور میں کیا کہ اب بولتے ہیں دلہن والے کو، بھائی آپ دلہن والے کو تو بھائی آپ کی دلہن فرمائش ہو کیا نہیں. وہ ہمارے لوگ آتے کیا نہیں، ان کے اچھی خاطر مدارات کرو، بس ان کی اچھی مہمانی کہتے ہیں. زیادہ اس خالی 500 لوگ چاہتے ہو کیا بھی نہیں آتے. 500 لوگوں کا کھانا جناب ہلکا ہوتا ہے. زیادہ نہیں آئیں گے، بولے نہیں زیادہ نہیں رہے، صرف 500 لوگ آئیں گے، اچھی ان کی خاطر کرو. صرف دال چا کھانا کھلاؤ، صرف 5 لوگوں کو، تمہاری کھڑیاں کھڑی ہو جائے گی وہاں پہ. اور کیا صرف 500 لوگ آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے. اور بیچارہ جو لڑکی کا باپ ہے وہ کیا کیا پوری کرے گا آپ کی ماں. اب پوری نہ کرو، منگیتے ہم اس کے بابا سے کیا بھی لاکھ 20 دین ہے، ہم نے اس کہا کہ اے ہمارے گھر میں منہ اٹھا کو، یہ شروع ہو جاتا ہے. غلط بول رہا آج نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں. پھر کیا بولتے ہیں، مولانا دعا کرو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی. ابے حد ہو گئی. بھکاری کہیں گے تم نے بھیک مانگ کے جو لایا ہے کبھی اس سے جا کے پوچھا بھی ہے اس کے دل میں کیا کچھ نہیں دیتے ہوئے. اپنا سارا زندگی کا اثاثہ لٹا دیا اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے. اس نے اپنی ناک دی، اپنی عزت دی ہے تمہیں، اس نے اپنا گھر گروی رکھ دیا، اس نے اپنا بینک بیلنس اڑا دیا، پورا سب کچھ کر دیا. اور اگر شادی کے بعد جا کے اس کا اکاؤنٹ کھنگالو تو کچھ نہ نکلے اس کے اکاؤنٹ میں سے، سب تو لوٹ لیا تم نے. اور شادی کے بعد دلہن کو بول کے بھیجتے جا تمہارا ابا کو بول ہمارا بیٹا ایک نیا کام شروع کرنا کرتے، اس کو 2 لاکھ روپے کہاں سے دلانا کرتے. بول آج یہ بھی چل رہا ہے، کہاں سے بھی 2 لاکھ روپے دلاؤ کرتے. ہمارا بیٹا ایک نیا دھندا شروع کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ بیچارہ پہلے ہی سے لٹا پیٹا ہے. اب وہ کہاں سے، اور کون دے گا یار اس کو پیسہ؟ کون دے گا؟ آدمی کی پوزیشن دیکھ کے سامنے والا پیسہ دیتا ہے اور یہ پہلے ہی سے ننگا ہو جائے، اس کو کون دے گا؟ اب اگر پیسہ نہیں لائے تو اب اس کے اوپر شروع، ساس اس کے اوپر غصہ، سسرا اس کے اوپر غصہ، مرد غصہ، اور اس کے بعد اس کی درگت بھائی جاتی وہ تو دیکھنے کی قابل ہوتی ہے. پھر آ کے بولتے مولانا دعا کرو، کیا گھر میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں. جناب تم نے جو شروع میں کیا ہے نا اس کی سزا یہی ہوا کرتی ہے. آج تم دوسری کی بہن بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، کل کا دن جو آئے گا نا اس سے بھینکر ہوگا، اس سے بھیانک ہوگا. آج اس طریقے سے یہ سب دیکھتے ہوئے آج کئی ہماری بہنیں کنواری بیٹھ گئی ہیں. کیوں اتنے اس میں ایسی مانگیں رکھی جاتی ہیں؟ حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ نکاح سستا کرو، زنا مہنگا کرو. آج زنا سستا ہو گیا، 1000 روپے میں ایک رات کے لیے مل جاتا کہیں نہ کہیں سے. ہمارا میں جانا 1000 روپے 500 روپے جو بھی ہو ان کا قیمت، ان کی جو بھی مطلب کیا بولتے ہیں پیسہ لگتا کو دے دیا، بس اپنا کام بنا لیا، نکل لیا. اور شادی معمولی سے معمولی خرچے پر شادی کرنا ہو کم سے کم پہ بھی 2 سے 3 لاکھ تو ضرور لگ جاتے ہیں آج کے دور میں. غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟
اور اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی لسٹ لیے گھومتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بولتے ہیں کہ دعا کرو کیا نہیں مال میں برکت ہوں گے. بول کے ابے ملا کیا منہ میں کیا برکت کا ٹھڈورا لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ دعا کرے گا ہو گیا. ہاں لیکن جو تم نے کیا ہے دیکھ رہا نا، سب دیکھ رہا ہے. ملا تو بول دیا اور اس کے بعد مولانا کو جو 100 روپے آپ دیے وہ لے کے نکل لیا، لیکن رحمت اس وقت نازل ہوگی جبکہ اس نے اپنے فضل سے جس کے گھر رحمت اتاری تھی وہ رحمت جب تمہارے گھر آ کے رحمت والی ہی بن کے رہے تب کہیں جا کے تمہارے گھر رحمت اترے گی. ورنہ تو میرا نظریہ بول رہا ہوں میں، گھر والوں کو پریشان اور ان کو ستا دھلا کے آپ یہ چاہیں کہ ہم مواجہ شریف کے سامنے جا کے نزول رحمت کی دعا مانگیں. میں بول رہا ہوں گھر والوں کو رلا کے بارگاہ رسالت پہ جا کے اگر تم دعا مانگے نا وہاں بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے ان کا فرمان حضوری فرمان سو ہے، حضور کا فرمان ہے. حضور کے فرمان کے خلاف چلو گے تم تو کیا حضور تمہاری بات مانیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے گھر والوں کو تباہیوں سے بچانے کے لیے واضح انداز میں اللہ نے حکم نازل فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. کوئی ایسا کام مت کرنا، کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تباہیاں تمہارے دروازے پر آ کر دستک دیں. یہ ہمارا مسلم معاشرہ جن خرابیوں سے دو چار ہے، اللہ رب العزت ہم تمام موجود حاضرین کو اور جو ہمارے بھائی ہم بھی آ نہیں پائے ان تمام کو موجودہ زمانے کی ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے. جو برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہے اللہ اپنے فضل سے ان برائیوں کا خاتمہ ہمارے نسبت فرما دے. ہم تمام کو آپ سے اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں دین اسلام پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنی ہر تقریب کو انجام تک پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ کے مطابق کامل طریقے سے ہم تمام کو اپنی زندگانیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خرابیاں ہم میں آئی ہیں یا جو گناہ والے کام ہم نے اختیار کر لیے پروردگار اپنے فضل سے وہ تمام خرابیوں کو ختم فرمائے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے پروردگار اپنے فضل سے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ لمحات میں، آئندہ اوقات میں ہم تمام کو ان خرابیوں سے، ان گناہ والے کاموں سے بچتے رہنے کی ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اپنا خاص حفظ و امان ہم تمام کو نصیب فرمائے. کثرت کے ساتھ اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. اعمال قبیحہ سے ہم تمام کی حفاظت و صیانت عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشهد ان لا